اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بے شمار لعنت، بے شمار لعنت، نعرہ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء الذی بکت لہ الارض والسماء وناہت الیہ الوحوش فی الصحراء والطیور بین الفضاء صلی اللہ علیہ وعلى جد الانام افضل الانبیاء خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد وابیہ ابی الاوفیاء وابیہ اخی الحلم والوفاء وامہ سیدۃ النساء وآلہ المعصومین النجباء وانصارہ المرملین بالدماء وسائر المستشہدین فی ارض کربلا ولعنۃ اللہ علی قاتلہ الاعداء وظالمیہ الاشقیاء ومنکر الفلایا ما دام الصبح والمساء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب العلا وكتابه الهدى وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات اللهم صل على محمد. دعا ہے خداوند عالم سے میرا اللہ آپ سب کا اس سفر ادا پہ آنا اور مسلسل آنا اپنی بات کہنا تو بولو بخش بڑی خاص دعائیں ہیں. سوئن کی مجلس ہے، وہ تسلسل اشرا جو تھا وہ آج اس کا اختتام ہو رہا ہے. دعاؤں کی طرف توجہ رہے. یقیناً یہاں آنے کا مقصد طلب کرنا ہے، حاصل کرنا ہے. وہ گریا کی صورت میں ہو، عطا کی صورت میں ہو، وہ رزق کی صورت میں ہو. ہر چیز رزق میں ہی آتی ہے. رزق صرف کھانے کو نہیں کہتے. معصوم فرماتے ہیں کہ رزق کی سب سے چھوٹی قسم ہے کھانا. معرفت الہی میں آتی ہے، معرفت اہل بیت یہاں پہ حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے اور دعا مقصد. پروردگار جو اہتمام کیا گیا الرضا فاؤنڈیشن کی طرف سے، جو ساری ٹیم تھی، اہتمام کرنے والے تھے، پروردگار بہت کے امام علی رضا اس ہستی کا واسطہ جن کے نام کے ساتھ یہ گھر منسوب ہے، گھر ہے، اس ہستی کا واسطہ ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے، ان کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. ان کی پوری ٹیم جو اہتمام کرنے والے ہیں، ڈاکٹر احمد صاحب سے لے کر رضا بھائی، سجاد بھائی، لانی بھائی، محمد بھائی، جتنے بھی احباب ہیں، پروردگار سب کا اس ہستی کا جس کے گھر میں ہم بیٹھے، سب کی محنت قبول و منظور فرمائے، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سب کی رزق کی، مال کی، جاب کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، ان کو صحیح معنوں میں دین محمد وال محمد پر عمل کرنے، اس کی تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پروردگار بڑی دعا ہے، پروردگار اسی ہستی کا واسطہ جن کا نام لیا ہے، جن کا گھر ہے، انہی کے صدقے میں جیسے ان کا گھر عالی و شان دنیا میں نظر آ رہا ہے، مانچسٹر میں بھی الرضا تو ویسے ہی عالی شان اس بلڈنگ کو مکمل بنا. اور ہم سب کو جو حاضرین ہیں جو نہیں آ سکے، جن تک بات موجود ہیں، ان کی اس کی بلڈنگ کی ہیلپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آئے ہیں
مومنین و مومنات واجب الاحترام سارے میری مائیں بہنیں پردے میں پروردگار سب کی توفیق خیر میں اضافہ فرما، سب کے آنے کو ثواب میں شمار فرما، سب کے ثواب کو بے بہا فرما، اور سب کا ثواب جو آئے سب کے مرحومین کی روح کو، اور سب کے جو سننے والے دعائیں میں جو آتے رہے، جو ایک دن آئے یا جو آتے رہے جب تو ہیں، جو آج نہیں آ سکے، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جو موجود تھے گزشتہ سال مرحومین ان کی مغفرت فرما، جو بے وارث ہیں ان کی مغفرت فرما، اور ہم میں سے جو آج موجود ہیں جن جن کے جو مرحومین ہیں والدین میں سے والدین جو ہیں، پروردگار صدقہ سید الشہداء کا، صدقہ آج کے دن کا، جس رات کو اسیروں کا قافلہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی ایک گناہ معاف فرما، سب کا قبر کی برزخ کی سختیاں معاف فرما، جوار سید الشہداء میں جگہ دے، جوار شہداء کربلا میں جگہ دے، جو ہم آئے پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، عرضداری کے لیے، رونے کے لیے، ماتم کے لیے، سب اپنی بارگاہ میں قبول کریں، اس سے بہتر طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، اگر اس میں پڑھنے میں، سننے میں، ماتم میں، نوحکامی، اہتمام کرنے میں، آنے میں، جانے میں، بیٹھنے میں کوئی کمی تو رہ گئی، اس کو معاف فرما۔ تو معاف کرنے والا ہے، تو تواب الرحیم ہے، سید الشہداء کا واسطہ معاف فرما۔ جو مومنین آتے رہے، جو بیمار ہیں مومنین آتے رہے یا ہیں، جو بزرگ سامنے بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہے، پروردگار بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، مومنات میں اگر کوئی مریضہ ہے یا وہ مریض جن کی دعائیں ہم سب کے ذمہ ہیں، رسول فرماتے ہیں جب یہ کہہ دیا کہ ہمارے ذمے ہیں تو کوئی آپ کو یاد ہے یا نہیں، تو آپ کی دعا میں وہ علیم بذات صدور ہے، جو بیمار ہیں، جو ہیں، جو دل میں یاد ہے، جو دل میں یاد نہیں ہے، بیمار کربلا کی بیماری کے بعد اللہ دارو یہی بیماری تھی سجاد کو، کوئی اور بیماری نہیں تھی، جسم میں کوئی اور تکلیف و بیماری نہیں تھی، یہی بیماری تھی کربلا سے کوفہ سے شام، ننگے سارا اپنی ماؤں کے ساتھ، پروردگار اس بیماری کا بعد، اس بیمار کی بیماری کا بعد جو غیرت کا مریض تھا، سب مریضوں کو شفا کلی عطا فرما، سب مریضوں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، سب بیماروں کو شفا کلی عطا فرما۔ پروردگار ملت شہداء کے درجات بلند فرما، ملت کے مہاجرین کی محافظت فرما، جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے، سارے عزاداروں کو، مومن کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں جہاں پہ جدیدیوں نے اپنا کردار ادا کیا، چار جگہ ہیں، پروردگار مومنین کو فتح یاب فرما، عزاداروں کی، محبین کی وہاں پہ فتح فرما، ان کی مدد فرما، اور ان کو بہتر سے بہترین کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو بہتر سے بہترین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ان مجلسوں کا صدقہ جو دعائیں سیدہ ہیں، مومنین کے آنے کا واسطہ، رونے کا، بیٹھنے کا واسطہ، ہم سب کو جو دعا میں شریک ہیں، جن کی دعائیں ہمارے دل میں ہیں، سب کو صحیح معنوں میں دیندار اور دین شناس بنانا، ہم کو، ہماری اولادوں کو صحیح معنوں میں دین محمد وآل محمد کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ ایک واحد چیز جو ہم کو برے کلچر سے بچا سکتی ہے وہ دینداری، پروردگار عمل السلام کے نقش قدم پر عمل کرنے، صحیح معنوں میں حسینی بنی توفیق عطا، مظلومین کی ہیلپ کرنے کی توفیق عطا، ظالموں سے دور رہنے سے نفرت کی توفیق عطا، پیار محبت الفت اتحاد کام کرنے کی توفیق عطا، کینہ حسد بغض نفرت سے بچنے کی توفیق عطا، اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المؤمنین، اتحاد بین العزادار، اتحاد بین المحبین، یہ سب کرنے کی توفیق عطا، برداشت کرنے کی توفیق عطا۔ مولا فرماتے ہیں وہ انسان اتنا بڑا کمال والا ہے جس کی برداشت جتنی زیادہ ہے، اور پھر معصوم فرماتے ہیں امیر المومنین کلام الامام
نتیجے کے لحاظ سے جتنا مزہ علی فرماتے ہیں، ہم بھی باتیں جانتے ہیں نا مزہ کیا ہے، علی فرماتے ہیں میں نے نتیجے کے لحاظ سے جتنا مزہ غصے کے پیے ہوئے کڑوے گھونٹوں میں پایا ہے کسی کو ہمیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجلس کا واسطہ، مصاب نام حسین کا واسطہ ہم کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غصے سے چھٹکارا عطا فرمائے، پیار محبت اور فتحات کا کر توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ حقوق العباد بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، عزاداری اور صحیح معنوں میں عزاداری اور خلوص دل کی عزاداری اور بس عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سیدہ زینب کی پریشانیوں کا واسطہ جن کا لقب ہی ام المصائب کا واسطہ، خصوصاً جو حاضرین میں ہیں، جو حاضرات میں ہیں، جن کی دعائیں ہمارے دل میں ہیں، تمام مومنین مومنات دنیا کے محبین محبات عزادار، کسی کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، ہر غم سے محفوظ کرنا اور غم حسین کو بہتر سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری دعا پھر کر رہا ہوں حاضرین کے لیے۔ پروردگار میرے اللہ، بہت پریشانیاں مومنین کو ہوتی ہیں جو زبان پہ نہیں آ سکتے، جو حاضرین و حاضرات ہیں میری ماں پہلے پردے میں، جو مومنین جہاں بیٹھے ہیں، پروردگار حسین کی 4 سال کی بیٹی اس سے بڑا واسطہ کرے، اس مخدومہ کا واسطہ، کا واسطہ، محرومہ کا واسطہ، شہیدہ کا واسطہ، بے کفن کا واسطہ، قبر میں حالت اسیری کا واسطہ، جتنے شہید مومن مومنات ہیں ہر ایک کی حاجات کو پورا کرے، ہر ایک کی پریشانیاں دور کرے، ہر ایک کی دعاؤں کو قبول منظور کرے۔ پروردگار شہداء کربلا کا واسطہ، یہ وہ واسطہ جو تو کیسے رد کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی طاقت و قوت عطا فرما، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، خیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک لمحے کے لیے پروردگار حسین ابن علی کی شہادت کا واسطہ، حسین ابن علی کے آخری سجدے کا واسطہ، یا حسین سجدے میں رسول حسین پشت پہ بڑی دیر کے بعد اترے، ماں کو پتا چلا تو کہا حسین تمہیں نہیں پتا نانا ضعیف ہیں، اور نانا پہ بیٹھ گئے اور سجدہ لمبا ہوا۔ حسین نے رو کے کہا ماں جس سجدے پہ نانا نے سر رکھا تھا نانا نے اٹھا لیا، تیرا بیٹا ایسا سجدہ کرے گا سر میں خود رکھوں گا اٹھائے گا کوئی اور۔ پروردگار سجدے کا واسطہ، اس آخری سجدے کا واسطہ، جتنی دعائیں ہم نے کی ہیں، جو دعائیں ہمارے ذہنوں میں ہیں، جو دعائیں کی ہیں، سب دعاؤں کو قبول منظور فرما، جس نے نیاز دی ہے، جس نے جس طریقے سے بھی حصہ دیا ہے، الزا میں دیا ہے یا کہیں بھی دیا ہے، نیاز کے لیے اس کو قبول منظور فرما، اس میں اس کے رزق میں خیر و برکت نازل فرما، اور پروردگار تجھے مولا حسین کے آخری سجدے کا واسطہ، ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو ہمارے حال پہ مت چھوڑ، ہر لمحے کے لیے تیرے لطف کو ہمارے ساتھ شامل ہے۔ پروردگار ہمارے وقت کے امام کی ہم پر نظر کرم، ہمیں وقت کے امام کو یاد رکھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار علی اکبر کی جوانی کے واسطے،
شہزادہ اصغر کی پیاس کا واسطہ، مولا غازی عباس کے کٹے ہوئے بادلوں کا واسطہ، سیدہ زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، سیدہ زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ۔ اب ظلم برداشت نہیں ہوتے، میں مظلوم اس دنیا میں ہیں، آج بھی جدیدیت کھل کے سامنے آتی ہے، اپنے وارث کا ظہور دو، ہمارے وارث کا ظہور دو، ہمیں ان کے جانساروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مولا کو یاد رکھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دعا ہے پروردگار تجھے تیرے سارے انبیاء کا واسطہ، ساری حجتوں کا واسطہ، 12 امام 14 معصومین کا واسطہ، خصوصاً حجت دوران کا واسطہ، جس چیز نے یہاں پہ حصہ ڈالا ہوا ہے اس کی توفیق خیر ملا۔ الرضا فاؤنڈیشن جن کی طرف سے عطیہ کا اہتمام تھا ان کی توفیقات خیر ملا، اور ہماری ساری دعاؤں کو قبول و منظور اللهم قل لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقاعدا وناصرا وذليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين، اللهم صل على بات آپ خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، ایک نقطہ امید ہے وہ جو میں جس طرح چاہتا ہوں مولا کرے میں بسم اللہ عطا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو کشف کی جاتی ہے اور ایک وہ جو ہو جاتی ہے اور ہوتی ہے۔ ہر قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، علماء میں ہر قسم کے لوگ، مراجع نظام میں ہر قسم کے لوگ۔ ہمیں تہذیب کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کسی شخصیت کی کوئی بات پسند نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں، عین ممکن ہے وہ صحیح ہو اور آپ غلط ہو، کیونکہ جب آپ ڈائریکٹ معصوم کے موضوع میں آپ نے بھی سن رکھا ہے، آپ نے بھی پڑھ رکھا ہے، اس نے بھی سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے، تھوڑا سا برداشت کے ساتھ تو میں نے کیا کہ ہر قسم کے لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے۔ میں اس کی زیادہ تشریح کرنا چاہتا ہوں، زیادہ تشریح نہیں رہے گی لیکن وہ ٹھیک نہیں رہے گی میرے خیال میں، ٹھیک ہے؟ تو ہر قسم کے لوگ ہیں، عطا دو قسم کی، ایک تو آپ کسب کرتے ہیں اور ایک وہ جو ہوتی ہے، مجلس میں بہت عطا ہوتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جس کو عطا ہو رہی ہے کہاں پہ، یا اس طرح کہوں کہ وہ جگہ جہاں پہ سب سے زیادہ عطا ہوتی ہے وہ مجلس سے ہوتی ہے۔ آباد رہے، اچھا آپ خود بھی غور کر لیجیے گا، میری بات ضروری نہیں کہ آپ مانیں، غور کر لیجیے گا۔ گریا عطا ماتم عطا، سمجھ کیجیے گا، زمین سے نہیں ہمارے جوان کرتے ہیں، کبھی کبھی 15 ہاتھ مارتے ہیں، وہ زنجیر زنی کا ماحول نہیں بنتا، اور کبھی کبھی ایک ہاتھ۔ آپ کبھی آتے ہیں کسی توجہ آپ کی اپنے مزاج کے ساتھ، کبھی کبھی آپ کو کوئی مسائل کا جملہ اتنا آپ کو اتنا گریا آتا ہے، مجلس سے حسین ایسی جگہ جہاں سب سے زیادہ کچھ چیزیں ماننا ضروری ہیں،
جب آپ کے ماننے میں شک آ گیا نا تو عطا ہونا بند ہو جائے گا. شک کی گنجائش نہیں. امیر مولوی فرماتے ہیں کہ شک کی نماز سے بہتر ہے یقین کے ساتھ سو جاؤ. ان بات کو میری بات تو ہوئی نہیں. آپ جب اگر شک آ گیا یہ یقین ہے یہ مجلس حسین, یہ درد حسین, یہ بارگاہ حسین, یہ امام کا گھر. آپ جب بھی سوچ سمجھ کے سوچ وچار کر کے آئیں گے نا کسی نقشے کے تحت تو وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. شفِ اذا کا دن ہے, گریا بھی حاصل ہوگا. اب میں ذاتی طور پر میں نہیں چاہتا ہوں لیکن مجھے مثال دینی پڑے گی. ملک صاحب ہیں, خصوصی عطا ہے, کوئی پڑھ رہا ہو, یہ نہیں میں پڑھ رہا ہوں, کوئی بھی پڑھ رہا ہو, فضائل پہ یہ نعرہ لگاتے ہیں, دعا دیتے ہیں, مساجد پہ روکتے ہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں تجربہ کر کے دیکھ لیں, کوئی بندے کو اسپیشل بٹھا کے دیکھے, وہ ایک دن تو کر لے گا, 2 دن تو کرے گا, 3 دن تو کرے گا, اس کے بعد نہیں کرے گا. پھر آپ پیسے دیں گے اسے, پھر بھی وہ کرے گا پیسے لے کر, ہمیشہ نہیں کرے گا. ہمیشہ کون کرے گا؟ جسے عطا اب بڑی باتیں میرے مدندر ہیں, میں ان طرف جانا نہیں چاہتا, اس لیے شفِ ادا پہ آیا ہے. شفِ ادا ہے, یہ نام بارگاہ ہے. ٹھیک ہے, جو آئے اس نیت کے ساتھ کہ میں شفِ ادا پہ جا رہا ہوں, آئے رو کے چلا جائے. یہ دیکھنا ہے واجبات ہیں, باقی موسم کرنے ہیں, حرام سے بچنا ہے. امام قرآن سے ممبر بیٹھا ہوں, جو میں آج تک میری بڑا لمبا دورانیہ میرا طلبگی کا, آج بھی طالب علم, میرا بچہ تھا جب مدرسے گیا, پھر کم میں 7 سال رہا. جو میں نے آج تک سیکھا ہے بزرگان کے بعد, اس کا ایک دن صف ادا پہ آنا اور ہونا اس کی جنت کے لیے کافی ہے. اور ایمان سے میں نے کالے سنگت پہ بڑے بڑے آیات روزانہ جب حرم میں آتے ہیں تو مومنین کی جوتی کو پکڑنا ثواب کرنا. نیت دیکھی جاتی ہے, نیت مجلس سے آئے کیا ہم اس کا کیا فائدہ جو کسی مومن کو تکلیف دے. حج پہ آپ گئے ہوں گے, عمرے پہ گئے ہوں گے, تو کچھ لوگ آتے ہیں دیت دینے کے لیے, کسی انسان کو دیت دینا جائز نہیں, تو پھر کسی مومن کو محب کو جوتی پہ جوتی آ جائے کو تھوڑا نام مشکل آ سکے, ہم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. محسوس فرماتا ہے کسی کے تمہارے کبھی شک ہو جاتا ہے پھر عزت نہیں کی, اگر تمہاری عزت کم ہوئی تو ہم سے لے رہے ہیں. اور مومن کی عزت معصوم کی عزت. میں اب شرط جا رہا, واقعہ لمبا ہو جائے گا. آپ کو پتا نا علی بن یقین کا معاف کر دے, چھوڑی لمبی ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا, مولا کے بیٹھے ہیں. علی بن یقین وہ صحابی مولا امام موسیٰ کاظم باقاعدہ مولا نے اسے حکم دیا تھا کہ تم اس ملعون کے وزیر بن جاؤ. وہ تقیے کے طور پر اس کا وزیر تھا, تو کافی اچھا وزیر رہا. ایک طرف کوئی دور سے کوئی مومن مولا کا ماننے والا اس کے گھر پہ پہنچا, اس
اس نے کہا کہ یہ تو میرے مولا کا ماننے والا ہے. ہوتے ہیں نا, اگر پتا ہو یہ بندہ مومن ہے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں, پتہ چلے گا. اور ہر اس کا قریباً یقین کا یہ تھا کہ یہ ہمیشہ مولا سے ملاقات کرتے ہیں, اور جاننا کی بنیاد پر یہ ہفتے میں ایک دفعہ یہ ضرور زیادہ دیر مومنٹ ہے یہ جس کو مولا حکم دے تم ایسا کرو. تو گیا تو یہ توجہ نہ دے سکا اس کی طرف, ہو گئی بس پیغام بھی ملا, توجہ نہ دے سکا, وہ چلا گیا, رویا اور چلا گیا. جب اگلی دفعہ کے مولا سے ملنے کے لیے گیا تو دروازے سے یہ مانگا, علی بن یقین آیا کہ ہمارے پاس اس کے ملنے کے لیے ٹائم نہیں. امام نے کہہ دیا ہمارے پاس کس کے ملنے کے لیے خاندان کہاں سے جائیں گے. کہا اگر تیرے پاس ہمارے محبین کے لیے ملنے کے لیے تو ہمارے پاس تمہارے مل رہا ہے. صحیح روایت ہے. تو ہم مجھے تو یاد کرو, خادم نے کہا یاد کرنا کوئی آیا تھا لیکن میں جان سکتی ہو گیا مجھ سے. یعنی ایسے ہونا بھی امام کو دبا. مومن کی عزت اتنی ہے, محب کی اندار کی عزت کیسے بھی دوبارہ کیا کروں. تو ارباب منظر بھی پڑھتے ہیں کہ جب پہلے اس سے معافی لیتے پھر ہم سب ملاقات کریں. وہاں پہ پہنچا, بیان یہ کی اجازت ہے کہ اس نے کہا کہ مولا میں تو ابھی آیا ہوں, کہیں دور جا رہا ہوں, حکومتی سلسلے میں دیر ہو جائے گی. وہ دور ہے وہ دور ہے, ہمارا امر تو دور ہے. تم ہمارا لے کے نیت تو کرو, نام لے کے نیت کرو, تم وہیں پہنچ گئے. باب الحوائج کا نام لیا, وہیں پہ پہنچ گئے. اس نے دروازے پہ وزیر کو آئے ہوئے دیکھا پریشان. مومن نے کہا کہ غلطی ہم سے ہوئی. وزیر کہا میں معافی مانگتا ہوں, مجھے نہیں پتا چلا, مولا مجھ سے ناراض ہے. اب اس کو پتا چلا میری وجہ سے مولا وہ رویا دھونا, حال بغیر ہو گیا, وہ حال ہی کچھ لگا کہ مولا آپ مجھے جانتے ہیں. ایمان سے ممبر سے آپ خدمت کر رہا ہوں, مولا سب کو جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. مولا ہمیں جاننے کی توفیق عطا مجھے جانتے ہیں. رویا, کہا میں نے معاف کیا, مجھے تو اتنا ہی کافی ہے کہ آپ میرے پاس آ گئے. کہا کہ نہیں, ایسے معافی نہیں, میں اپنا رخسار زمین پہ رکھتا ہوں, پاؤں میرے گال پہ میں جا کے مولا رکھا ہوں, مولا معافی لے کے آیا. اب اس نے ایسا کیا تو مومن کی حرمت احمد اسی ہمیں اور اتنی واقعات ہیں. آج تک فاضل کرانی ایمان سے نمبر بیٹھوں, میرا پروگرام نہیں تھا, باتیں آ گئی تو ہو رہی اچھی بات ہونی چاہیے. بڑے عمر کے ہوتے تھے, ابھی 10 سال پہلے دنیا سے گئے, تو ان سے کچھ خاص لوگ بیٹھے تھے. کہا کہ کوئی خاص بات تعلیم فرمائے. کچھ پوچھے لوگ, تصویر بتا دے, درد بتا دے, یہ بتا دے. ہر کسی کوشش کرتے کسی عالم کے بعد بیٹھتے پوچھیں. کچھ خاص لوگ تھے, بتا دیتا کہا کہ میں اسلام کا نچوڑ نہ بتا دوں, نچوڑ بتاتا ہوں. بتائیے 50 سال تم جو بیٹھے, تم نے دیکھا کہ عمر 50 سال نہیں, میں نے 50 سال دین اسلام پڑھا ہے. میری 50 سال سے زیادہ کی ریسرچ ہے آما کی احادیث پر, 14 کے فرامین پر. واجبات پر عمل کرو, آگا فاضل فرماتے ہیں, واجبات پر عمل کرو, اور مستحبات کو اگر چاہو تو چھوڑ کر لوگوں کے کام آؤ. لوگوں کے مومنین کے کام آؤ, اتنا اہم ہے. تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پوچھا تو میرا نام ذمہ داری لیتا ہوں, تو اتنا اہم ہے. کام آنا وقت میں نے آپ کے سامنے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت ہے جو آپ کی خدمت کی, اسی پہ آج 2 باتیں کرنی. مجھے امید ہے کہ لطف آج بھی انشاءاللہ اس سے زیادہ آئے گا, کیونکہ جو بات میں نے اینڈ پہ رکھی ہے وہ خاص ہے. اب یہ ایک ایسی آیت ہے, یہ وہ الفاظ ہیں
کہ جس کا کوئی ملا کسی طبیعت کا مالک بھی ہو، بڑی سخت طبیعتوں کے مالک ہونا ہے، علی ولی اللہ آنے کے ساتھ ہی موت پڑ جاتی ہے. کسی بھی طبیعت کا مالک ہو اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. قرآن کیا ہے؟ جو رسول دے اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. لوگوں نے ناقص دین لیا، دین لیا لیکن ناقص، جس کی وجہ سے کربلا ہوا، جس کی وجہ سے آج ساری دنیا مسلمان و مومن نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، جس کی وجہ سے. ناقص کیوں کہا میں نے؟ بھائی ناقص تھا تو مکمل ہوا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن، یوم نے کہا الیوم. عربی میں جب الف نام لگتا ہے تو جب معرفہ کہتے ہیں تو خاص ہوتا ہے اس دن کے ساتھ. تو یسٹرڈے یا ٹمارو نہیں ہو سکتا. الیوم اکملت. اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آیت کب آئی تھی؟ قرآن کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن ہم نے دین مکمل کیا. اس کا مطلب کہ آج اگر مکمل نہیں تھا تو نامکمل تھا. تو مکمل کس کے ساتھ ہوا؟ اس نعمت کے ساتھ جس نعمت کے آنے سے سارے کافر مایوس ہو گئے. وہ نعمت کوئی اور نہیں، من کنت معه فهذا علی. کو لیا، نماز لے لی، روزہ لے لیا، حج لے لیا. نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد سب کچھ تھا، دین ناقص تھا. دین مکمل کب ہوا؟ جب نعمتیں تمام ہوئی. نعمت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ نعمت کب تمام ہوئی؟ دین مکمل ہوا جب علی رضی اللہ عنہ اسے چھوڑ کر دین لے لیا. اسے چھوڑا تو کربلا ہوا. اسے چھوڑا تو میں بڑھیا لگا رہا ہوں. اسے چھوڑا، اس کی وجہ سے آج ساری دنیا مسلمان ہے. اگر محمد کی جگہ پر وہی آتا جس کا حق تھا، 10ویں کی جماعت کو میٹرک میں پاکستان کی بات کروں میں، 10ویں کی جماعت کو وہ ٹیچر پڑھائے جو خود پرائمری پاس نہیں. تو وہ جماعت پاس ہوگی 10ویں؟ آپ سب پاس ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو پاس ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ ٹیچر ہی نہ اہل تھا. اور اگر ٹیچر اہل ہو تو وہ یہ نہیں کہ صرف پاس ہوگی. پتہ نہیں ان میں سے کون آئنسٹائن بن گئے، دنیاوی بات کر رہا ہوں. کون ان میں سے ڈاکٹر بن جائے، کون ان میں سے ٹیچر بن جائے. یعنی ایک ٹیچر پتہ نہیں کتنے ٹیچر آگے بناتا ہے، پھر وہ کتنے ٹیچر بناتے ہیں. تو اگر وہ ایک ہی ٹیچر نہ بن سکے اس جاہل کی وجہ سے، اس لیے مولانا جلال الدین رومی، بڑا نام ہے، جنہیں مولانا رومی کہتے ہیں، اہل سنت کا نام ہے، ہمارا نہیں. وہ فرماتے ہیں کئی ہزار ایک میں اس جو مجمع یہاں بیٹھا ہے ہمارا، میری نظر میں آپ سارے دانش مند ہیں، لیکن حقیقت میں ہم نہیں جانتے کتنے دانش مند. دانش مند چھوٹا لفظ نہیں ہے. میری نظر میں آپ سارے دانش مند ہیں میرے علاوہ، لیکن حقیقت کتنے ہیں یہ ہم نہیں جانتے. تو دانش مند ہر بندہ نہیں ہوتا. میں آپ کو سب کو دانش مند کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر بندہ نہیں ہوتا. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کئی ہزار دانش مندوں کے مر جانے سے بدتر ہے کہ کوئی نااہل اس جگہ پہ بیٹھ جائے جس کا وہ اہل ہے. کوئی نااہل اس جگہ بیٹھ جائے. یہ صوفی تھے، شاید ان کو نظر آ گیا ہو کہ کوئی نااہل بیٹھا تھا.
دوسروں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے پتہ ہی چلتا ہی ہے کیا. تو بھارا نظر اس کو ہوتا ہے جس کو وہ دکھائے. ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, سینوں کے اندر دل اندر ہوتا ہے. تو اگر دین ناقص کو نہ لیا جاتا تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہوتے. اور پھر جس نے دین دیا اس نے فقط بتایا نہیں, دکھایا, پریکٹیکل کیا, اور ایسی باتیں دی کہ کبھی کوئی ثالث, پیدائشی مریض کی بات نہیں کر رہا, کبھی کچھ ثالث دیکھے کہ نبی کیا کیا دے رہے ہیں. جو رسول دیکھ لے لو, پیغمبر کی آواز آئی, آج پھر متواتر حدیث پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ. یہ جو متفق علیہ ہے کسی کو مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکب نجا ومن غرق عنہا ومن تخلف عنہا فغرق. سمجھو کہ حدیث ہے, نبی فرما رہے ہیں کوئی جس نے نماز دی, جس نے روزہ دیا, جس نے حج دیا, جس کے کہنے پر سب کچھ مانا, اسی نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے, نوح کی کشتی کی طرح ہے. بھائی یہاں تک رک جاؤ اور دیکھو نوح کی کشتی کیا تھی, کیا تھی نوح کی کشتی. نوح کی کشتی مسلم بات ہے, متفق علیہ بات ہے, لیکن مسلسل تبلیغ کے باوجود کسی کو سمجھ نہیں آئی. کشتی بنا لو, ایک لانگ ٹائم 200 سال لگے کشتی بنانے کا, اور رزلٹ یہ نکلا کہ بچہ فقط وہ جو کشتی پہ تھا. بچہ صرف وہ جو کشتی پر سوار ہوا, کیونکہ حکم پروردگار تھا, اللہ کے نمائندے کا حکم تھا. حکم آ جانے کے بعد بھی جو کشتی پہ سوار نہ ہو وہ غرق ہو جاتا ہے, چاہے بیٹا ہو یا صحابی ہو. آ جانے کے بعد بھی حکم آ گیا سوار ہونا ہے, نہیں ہوا, کون بیٹا, صحابہ کی بات کرتے ہیں. وہ تو نبیوں کے بیٹے کہتے ہیں, بیٹے ہی نہیں تھے. اگر بیٹا تھا سوار نہ ہوا, پہاڑ پہ کر کے بچ جاؤں گا. یا اللہ میرا بیٹا کہا کہ تیرا ہے ہی نہیں, جو تیری بات نہ مانے وہ تیرا ہے ہی نہیں. تو اگر اللہ بات نبی کی, اگر اللہ نبی کی بات نہ ماننے پر بیٹے کو آگ کر دیتا ہے, تو پھر یار دوست کیا چیز ہے جو گھر کے اندر نہیں جا سکتا. مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سفینہ نوح کی ہے. اور یہاں بھی حدیث ختم کی, من رکب, جو اس پر سوار ہوا, فنجا, بس وہ نجات پایا, بس جنت اس کے لیے, کیونکہ جنت اہل بیت کی ہے. تخلف عنہا. اچھا دو باتیں ہیں, جیسے میں نے ایک دن عرض کیا تھا لا الہ الا اللہ, یہاں بھی ہے, صرف بیٹھنا نہیں, اختلاف بھی نہیں کرنا. جو بیٹھا نجات پایا. ومن تخلف عنہا, اور جس نے اہل بیت سے اختلاف کیا, اور جس نے روگردانی ان سے کی, فقر کا وہ غرق ہوگا. کسی کو سمجھ نہ آئے, حدیث میں نے وہ پڑھی ہے جو متفق علیہ ہے. تو شخصیت کہ اہل بیت کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں ایسا کہا. جو حدیثیں لے کے آتے ہیں وہ ضعیف ہے. ضعیف حدیث جو خبر واحد ہے, میں نے بتایا تھا خبر متواتر, خبر واحد. واحد کی اگر 30 قسمیں ہیں, ان میں سے ایک قسم ہے ضعیف, یعنی جو حدیث ضعیف ہو اس کو کوئی بھی نہیں لیتا. اس سے بدتر قسم ہے, ضعیف سے بھی بدتر. دیکھیں حدیث ضعیف ہو
اس کے باوجود یہ امکان ہے کہ وہ صحیح ہو. کیسے؟ دو طرح سے حدیث صحیح ہوتی ہے کہ یا تو اس کے راوی نہ ہو، آپس میں مل نہ رہے ہو، یا کوئی جھوٹا راوی ہو واضح طور پر، یا متن حدیث. آپ کو پتہ ہے حدیث جو کی حدیث کا متن جو عبارت کا حدیث کی وہ نبی کا فرمان ہے اگر وہ قرآن سے ملتی ہے اس کو دیوار پہ دے مارو، میری حدیث نہیں ہے. تو دو طرح سے حدیث ثابت ہوئی ضعیف ہوتی ہے، یا راوی نہ ہو یا متن نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ متن صحیح ہو، راوی نہ مل رہے ہو تو حدیث ضعیف ہو جائے گا. اس کے باوجود یہ امکان رہتا ہے کہ شاید یہ صحیح ہو، راوی نہیں مل رہے، لیکن اس سے بدتر ایک قسم ہے، وہ ہے حدیث موضوع. موضوع سے کہتے ہیں کہ گھڑی گئی، جس کے بارے میں ثابت ہوتا ہے یہ پتہ کی گئی ہے، یہ گھڑی گئی ہے. جو نبی کی حدیث کو گھڑے، کن نے گھڑا تھا؟ کس نے فیکٹریاں بنائی تھی؟ کس نے حدیث پہ پابندی لگائی تھی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تلواریں لے گھومے تو سرکار کی کوئی نام نہ لے کہ نبی چلے گئے تلواروں والی سرکار. شوگر کا تلوار نکالی تو جنگ میں تو موقع ملا نہیں، گھوم رہے تھے. کون ہے نبی کے نام لے؟ انہوں نے پابندی لگائی تھی. بخاری وہ بخاری جو شریف ہے اس میں لکھا ہے کہ حدیثوں میں نشر کرنے پر پابندی لگائی. اب جب لگا دی تو سو بہانے ہیں بھائی، کس لیے یہ ہوتا، توہین ہوتی، یہ ہوتا. در حقیقت مقصد یہ تھا کہ حدیث تو ہوتی جس میں شان اہل بیت ہوتا. ہوتی یا علی کا ذکر ہوتا تھا یا حسنین کا ذکر ہوتا تھا. کہا جو حدیث آئے گی ذکر ان کا ہوگا، ہمارے پلے آگے کچھ نہیں. تو پابندی لگا. تو کچھ لوگوں نے اس کے بعد ان کے فالوور جیسے جن کو انہوں نے پابند دی، انہوں نے فیکٹریاں بنا دی اور کہا جو ایک حدیث بنا اتنا نا جو دو بنائے اور انعامات دیے گئے، اور جو حدیث بنائی گئی اسے حدیث موضوع کہتے ہیں. وضع کی گئی، وضع کی گئی حدیثیں ہیں. میں اتنی بات مجھے بتائی، یہ جو میں نے پڑھی ہے متواتر متفق علیہ، اس کے علاوہ جو کہتے ہیں نا جی ستاروں کی مانند ہے، یہ حدیث وضع ہے. موضوع حدیث ہے، یا علی انت مدینۃ العلم وعلم بابھا. یہ حدیث صحیح ہے. ابو جہلوں سے برداشت نہ ہوئی اور آگے بڑھا دی، اور پھر خود ماننا پڑ گیا جو آگے بڑھائی ہے وہ موضوع ہے. حدیث کے ساتھ اس طرح بھی ظلم کیا گیا اور موضوع حدیث سنا کے اپنے مزاجوں میں تو جنت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. وہ جنت جو حسین کی ہے. وہ حسین توجہ کرے گا، وہ حسین جو 2 سال کے تھے گھر سے باہر نکلے، نبیوں کو نبی خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دے توجہ کرے گا، کس کا؟ دین کا خطبہ، اللہ کا خطبہ، کلام اللہ پڑھ رہے تھے. کوئی وجہ نہیں ہے میں یہاں سے ہٹ جاؤں، چھوڑ دو خطبہ، تہذیب کے خلاف ہے. کیسے کر سکتا ہوں ایسا؟ میری ضرورت نہیں ہے اتنی، لیکن وہ جو دین دینے والے دین کے سکھانے والے ہیں، وہ جو دین کے پہنچانے والے ہیں. حسین جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ سے زیادہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. کیا پاؤں سے کمید اونچی گرے، حسین کا گرنا تھا، نبی نے خطبہ جوڑا. خطبہ چھوڑا اور خطبہ چھوڑ کر گرے ہوئے حسین کو اٹھایا، اور گرے ہوئے حسین کو اٹھاتے ہوئے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابنی ویا سید السماوات والارض، او میرا زمین و آسمان کی زینت بیٹا. زمین و آسمان کی زینت بیٹا، زمین و آسمان کی، زمین کی نہیں، مدینے کی نہیں، میری نہیں، آسمان کی. اور کتنے آسمان، کتنی زمینیں، کتنی مخلوقات، ہر ایک کی تو زینت ہو سے حسین کہتے ہیں.
چھپائے جاتے ہیں، وہ چھپا نہیں تھا، وہ تھا اور اسی گروہ سے تھا. یا رسول اللہ، یہ زمین و آسمان کی دینت آپ اپنے آپ کو کہیں، آپ نے حسین کو کہہ دیا. کس سے کہہ؟ نبی سے، کہنے والے سے، اس زبان سے جس سے قرآن نکلتا ہے، اس شخصیت سے کہ جس کی اطاعت کرنا خدا کی اطاعت ہے، اس شخصیت سے کہ جس کی ایک لمحے بھر کے جس پر شک کرنا کفر کی علامت ہے. اس سے کہہ رہی ہے اپنے آپ کو کہیں، جب کہہ دیا تو حق تھا تو کہا، کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں. جو جیسے جہاں بھی محمد کے عمل پر اعتراض کرے وہ کافر ہے. جہاں بھی آپ پہنچ جائیں نا تو ہم کو کافر کہنے کے عادی نہیں ہے، یہ پتہ چل جائے گا قبر میں جانے کے بعد. تو زمین و آسمان کی عزت بیٹا جب کہا نا کیسے کر رہے ہیں تو سال میں ملان بھی تو بیٹھے ہوئے تھے، ملان ہوتے ابھی تو ملان کی بات کر رہے ہیں. سلمان فارسی پاس ہے، کہا یا رسول اللہ اگر زمین و آسمان کی زینت کہہ دیا ہے تو تھوڑی اور بتا دے حسین کیا ہے. آپ کی زبان سے جو نکلے وہی قرآن ہے یا حدیث ہے، بتا دے حسین کیا ہے. تو نبیوں کے نبی نے جھومنا شروع کیا، حسین کی مجلس شروع ہوئی. مسجد نبوی ہے، منبر نبوی ہے، محمد ذاکر بنے، صحابہ سننے والے بنے، اور ذاکر نہیں ذاکر حسین. ذاکر حسین نے کہا اچھا سننا چاہتے ہو حسین کیا ہے؟ جب میں معراج پہ گیا تھا، پہلے آسمان کو چھوڑ کر، دوسرے سے چھوڑ کر، تیسرے کو چھوڑ کر، چوتھے سے عیسیٰ سے مل کر ابھی کھڑا ہوا ہی تھا کہ اللہ کی آواز آئی، ابھی رک جا، سب سے پہلے اس سے پہلے کہ تو میرے پاس پہنچے سارے انبیاء کی تو امامت کروائے گا. نبی بات میں پہنچے کیونکہ دو پہلے ہی وہاں تھے. سب نے نماز کی تیاری کی، سفیں بند گئی، نماز ابھی مکمل ہوئی ہی تھی. پیغمبر نے نماز پڑھائی، پیغمبر نے نماز پڑھائی. ابراہیم بھی ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، آدم ابو البشر بھی ہے، نوح نجی اللہ بھی ہے. کسی نبی کی ضرورت نہیں وہ تصور کر لے کہ میں محمد سے آگے کھڑا ہو جاؤں. کسی نبی کی ضرورت نہیں. یہ بھی موضوع ہے، یہ بھی وضع کی گئی ہے، یہ بھی بھری ہوئی ہے، بیان کی جاتی ہے. ابھی نبیوں کے نبی نماز پڑھانے کے بعد بڑے آرام سے جملہ کہہ دوں گا، آسمان والا جملہ توجہ رکھیے گا، آسمانوں پہ ہو رہا ہے توجہ رکھیے گا. بڑے آرام کے ساتھ نبیوں کے نبی نماز پڑھا کر ابھی کھڑے ہوئے ہی تھے کہ آواز قدرت آئی، فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَاكَ. پیارے بھی ذرا 1,24,000 نبیوں سے پوچھو صحیح کہ میں نے کس شرط پر کس وجہ سے ان کو نبوت و رسالت عطا کی تھی. نبیوں کے نبی نے ابھی پوچھا ہی تھا یا 1,24,000 انبیاء نے بلند زبان بول کے کہا النبوت کا باب ولایت ہے علی ابن ابی طالب. جب تک ہم نے آپ کی نبوت و علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا نہ نبوت تھی نہ رسالت. غدیر کے مقام پر یہ نبی فقط سوالات کو مخاطب نہیں تھا، پیغمبر فقط سوالات صحابہ کو غدیر کے مقام پر مخاطب
نبی نے کہا تھا جس میں آدم بھی ہے، نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، کلیم بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، سارے موجود تھے، سب کو مخاطب کر کے کہا تھا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر اولا نہیں ہوں؟ کچھ ہمارے آئی، کچھ ہمارے نبی سن رہے تھے، بھلا یا رسول اللہ آپ ہیں من کنتم اولا ہو اقرار ہوا تھا، اسی بات میں ہوا تھا اللہ مولا ہے۔ رسول اللہ مولا ہے اور علی ولی اللہ مولا ہے۔ اللہ پیغمبر کے لیے مولا ہے، اللہ علی کے لیے مولا ہے، رسول اللہ باقی ہر ایک کے لیے علی مولا ہے۔ سننے والے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد 5 وقت کو کراس کیا، 6 آسمان سے آگے گزرا، 7ویں آسمان سے آگے گزر گیا، عرش اعلیٰ کی طرف چلنے لگا، جو لے کے جا رہا تھا ملک تھا، نور تھا، جبریل تھا، روح الامین تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا جو منزل مقصود تھی، جہاں پہ پہنچنا تھا، جو عرش اعلیٰ تھا، جو عرش معلیٰ تھا، جب میں وہاں پہ پہنچا ابھی کھڑا ہوا تھا کہ آواز قدرت آئی یا حبیبی ارفع راسک، اور میرا پیارا حبیب اپنے سر کو اٹھا، سر کو اٹھا، جیسے ہی سر کو اٹھا کر میں نے دیکھا جبین عرش پر سنہری حروف سے لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین نجات کے چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ سے اوپر ہے لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، نجات کی کشتی ہے، حسین نجات کی کشتی، کشتی کہیں اور نہیں، یہ کشتی ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، قلم توڑ دی، اس سے زیادہ وضاحت ہو نہیں سکتی، بہت ساری باتیں ہیں، ٹائم بہت ہو چکا ہے۔ ہدایت کا چراغ، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ روشنی کو صحابہ کرام پہ جب آئے تھے دل لگی، ہم طریقوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، اندھیرے تھے، تاریکی تھی، آپ نے ہمیں روشنی دکھائی، آپ نے ہمیں ہدایت فرمائی۔ ہدایت کہتے ہیں روشنی کو، چراغ کہتے ہیں روشنی کو۔ اب نبیوں کے نبی ہیں، فعل الحکیم لا یقدر علی الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سکھانے نہیں۔ ہدایت کا جناب، ہدایت کی روشنی، چراغ کی روشنی، جو روشنی کے لیے روشنی ہو سو حسین پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب ہے، ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدایت ہے، کیا ہے؟ ہدایت، قرآن ہے ہدایت، حسین ہے ہدایت کا چراغ۔ قرآن ہے ہدایت، حسین ہے ہدایت کا چراغ، تو پھر ایسے کیوں نہ کہوں جو قرآن کے لیے روشنی ہو سے حسین کہتے ہیں۔
روشنی ہو، حسین قرآن کے لیے روشنی ہو، وہی سفینہ نجات ہو سکتا، اس کے علاوہ کچھ سفینہ نجات۔ ایک آخری میں کہہ دوں، بہت ساری باتیں ایک تاریخ کی بات میں نے مجالس میں کرنی تھی، رہ گئی۔ لوگوں کو آج تک قاتلوں کا پتہ نہیں چل رہا، یہ جو کہتے ہیں قاتلوں کا پتہ کریں وہ خود قاتل ہیں۔ حسین پہ جو خاموش ہے وہ قاتل ہے۔ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب کس نے قتل شہید کیا؟ بنو امیہ نے، تو کیا ملعونوں کی حکومت ختم ہو گئی تھی؟ آج تو ظلم ہو تو بڑی باتیں کرتے ہو، یہ میڈیا میں بڑے دو چار روڑے پڑے ہوئے ہیں، شرم نہیں آتی کہ جس نے حسین کو شہید کیا انہیں کی حکومت رہی؟ اس کی بات کرتے ہو؟ میں کہا جو جہاں پہ بس وہ حسین، جو ذکر حسین کرے روئے بس وہ حسین، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میرا باپ بھی ہو، یہاں نہیں تو وہ جدید تھی۔ کیا بات ہے قبلہ، ہاں میں اسے بھی کم قائم ہمارے مولا نے بتایا، لیکن حسینی وہی ہے جو جہاں اس کی حکومت کا تصور رہا۔ 61 ہجری کا واقعہ، ان ملعونوں کی حکومت جا کے ختم ہوئی 133 ہجری، اور جس نے ختم کی نعرہ سادات کا لگایا، بات میں کام وہی کیا۔ یہ کہیں کی حقیقت ہے، قاتلوں کا لعنت تم پہ، تمہیں قاتلوں کا پتہ ہی نہیں، دو تین قاتل بتانا تم جلدی میں، جو سربراہ تھا قاتلوں کا وہ کہاں؟ عمر بن سعد، اس کا بیٹا تھا نام ایک صحابی، سعد بن ابی وقاص، نام ایک صحابی جو ہر خلیفہ کے دور میں وزیر رہے پڑے اور سپہ سالار رہے، سعد بن ابی وقاص۔ اور ایک ایسا ملعون ہے جو علی کی کھلا کھلا بیعت نہ کرے، وہ ملعون نہیں تو کیا ہے کہ پہلے دین کی بیعت کرتا رہا، سب کچھ مل تو رہا تھا، جب علی ہے تو ہم نے اس کی بیعت کروں گا۔ اس کا بیٹا تھا، صحابی تھا، سمجھ میں تو ایک کو بتا دیا باقی بھی یہی تھے، اور جن کو آج سے نہیں مل رہے وہ خود قاتلوں میں شامل۔ حسین جو نجات کی کشتی، نجات دین جو نجات کے لیے آیا تھا، دین کی کشتی کو حسین کے نام دین کو بچایا، دین کو ایسے بچایا کہ قیامت تک کے لیے دین اسلام زندہ ہو گیا۔ بس کرنا کے بعد یہ حسین ہی تھا، توجہ کی کا پہلا جملہ، یہ حسین ہی تھا، یہ حسین ہی تھا کہ آج کے دن بدن کربلا میں، سر کوفہ میں، تمہیں نہیں پتا چلتا قاتلوں کا، تمہیں لعنت کرے قاتلان حسین، چپ رہنے پر آج کا دن عزادارو کیا ظلم ہے، کیا 10 محرم کو ظلم ختم ہو گیا؟ ہائے ہائے، ایک بےہودہ لڑکی کے ساتھ ظلم ہو تو سارے بولتے ہو، اور نبی دادیوں کے ساتھ سے چادر اتار دو۔ اسی ٹی وی نے بتایا ملعون ہے یہ سارے، حسین کی فوج، حسین کی مجلس، عزادارو آج کے دن 12 محرم 13 کی رات کوفہ میں داخل ہو رہے ہیں سادات، سوائے کہ حسین کے کام نہ دے۔ ایک مرتبہ 12 محرم کی شام کو بریست کے سردار نے کہا آقا ہم سے وعدہ لے کے گیا تھا اور لاشوں کو دفن کر، آج کے دن تک محمد کے بیٹے کا لاش زمین پر، اور تمہیں قاتلوں کا پتہ نہیں چلتا کہاں وعدہ لے کے گیا تھا اور لاشوں کو دفن کر دے۔ عزادارو جیسے وعدہ فقط مردوں سے نہیں عورتوں سے بھی لیا گیا تھا، مرد بھی چلے، عورتیں بھی چلی، بچے بھی چلے، جب دیکھا نا میدان کربلا میں رنگ کچھ اور تھا، سوچا کچھ اور تھا، تصور سے بڑھ کر ظلم تھا۔ ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، میں نے کہا عالم دین سے سنا ہے کہ بریست کے سردار کو جب پتہ چلا نا یہ لاچا محمد کے بیٹے حسین کا ہے، ایک ابا کو بچھایا اور پامال شدہ لاش کو اکٹھا کیا۔
ہوتی ہے سر سے چہرے سے وہ مظلوم لاشیں جن کے سر اتار دیے ہوتی ہے لباس سے آقا والا لباس ہو تو یہ آقا ہے غلام والا لباس ہو جانتے ہوئے حسین نے آقا حسین نے آخر میں بجاتے ہوئے پرانا لباس اسی لیے وہ جانتے تھے یہ ملعون لباس بھی نہیں چھوڑیں گے اگر آپ لاشوں کی پہچان نہیں ہو رہی ایک مرتبہ بنی اسد کا سردار کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے آقا ہماری پریشانی کو دیکھ رہا ہے اور بڑی قبر نکال کر سب کو اکٹھا کر دیتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے شریعت میں ایسے دفن کرنے کی اجازت ہے سب اکٹھے ہو گئے لاشوں کو اکٹھے کرنے لگے ابھی رکھنے کا ارادہ کیا تھا یہ راہ کوفہ سے آج جو راہ کوفہ میں تھا اس کی آواز آئی ٹھہر جاؤ میں آ رہا ہوں آنے والا قیام نہیں تھا گلے میں تو پاؤں میں بھیڑیاں اونٹ پہ سوار آگے کھڑا نہیں رہا اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا کے اٹھا کہا کیوں پریشان ہو لاشوں کی پہچان نہیں ہو رہی یہ اٹھاؤ یہ برائے حمدانی کا لاشا ہے یہ زہیر بن کہن کا لاشا ہے یہ مسلم بن سجا کا لاشا ہے ایک لاشے کے پاس پہنچے یا ایک مرتبہ آنے والے قیدی نے کہا آئے میرا پیاسا بابا آئے میرا مظلوم بابا آئے میرا بغاوت کا ساتھ بابا اتنا کہنا تھا یہ بنی اسد کا سردار کہتا ہے ارے یہ لاشا کس کا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں پیاسا آپ دیکھ نہیں رہے یہ محمد کے بیٹے حسین کا کہنا تھا کہتا اچھا تو پھر آپ کون ہیں جو یہ بابا کہہ رہے ہیں روح سجاد نے کہا مجھے پہچان میں اسی کا بیٹا سجاد ہوں جو لاشوں کو دفن کرنے کے لیے لاشوں کی تقسیم ہو رہی ہے ایک مرتبہ کچھ لوگ دور سے کچھ تلاش کر رہے تھے بنی اسد کے جوان دوڑتے ہوئے آئے اپنے سردار سے آ کے کہا امام سجاد بیٹھ کے اپنے بابا کے لاش کے پاس بیٹھے تھے یہ دوڑتے ہوئے آ کے کہا فرات کے کنارے پر ایک لاش بنی اسد کے سردار سے کہا فرات کے کنارے پر ایک لاشا پڑا ہے جو ایک جگہ نہیں ہے کوئی ٹکڑا وہاں پہ اس کو اتنے کچھ لگے ہیں تو ایک جگہ نہیں ہے ایک مرتبہ امام سجاد روتے ہوئے تھے السلام علیکم یا ابی اور میرا چاچا میرا تم پر سلام ہو وہ کسی اور کا نہیں میرا چچا پاس پہ اللہ لاشوں کو دفن کر دیا آج رات کو داخل ہونا دروازہ آج بھی وہاں موجود ہے جو گئے دیکھیں عزادارو کوفہ میں آج سے 1 مہینہ پہلے ایک فوجی کھڑا تھا جس نے مسلم کو آتے ہوئے دیکھا بنی ہاشم کا جوان حسین کا شفیع لڑنے میں عباس دھوکے سے گرفتار کیا گیا زنجیروں میں جھگڑا ہوا گلے میں تاؤ بھیڑیاں کمر میں لنگر لا رہے ہیں لیکن شیروں کی طرح ایسے آ رہا ہے سیدھی آنکھیں ہیں اس فوجی نے مسلم کو بھی آتے ہوئے دیکھا تھا 12 محرم 13 محرم کو سجاد کو بھی آتے ہوئے دیکھا وہ مسلم کو بھی جانتا ہے سجاد کو بھی جانتا ہے مسلم کو دیکھا تو سینہ اوپر تھا آنکھیں اوپر تھی لیکن سجاد کو دیکھا تو سر نیچے تھا سر جھکا ہوا تھا آنکھیں بند تھی نہ رہ سکا بول کے کہا سجاد تم تو سینوں کے امام ہو آج سے 1 مہینہ پہلے مسلم یہاں سے گزرا تھا اس کا سینہ تنا ہوا تھا اس کی آنکھیں بلند تھی لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ آنکھیں جھکی ہوئی کیوں ہیں امام نے رو کے کہا اور تجھے نہیں پتا مسلم اکیلا تھا میرے ساتھ رہنے میں کیسے اٹھاؤں نظر اٹھاتا ہوں تو ماؤں کے ننگے سروں پر نظر پڑتی داخل
ہوئے. آخری روایت سن لیں. 13 محرم کا واقعہ. ذرا کوفہ میں داخل ہوئے. یہ ایک مرتبہ لوگوں نے پتھروں سے استقبال. میرے دربار کے پاس پہنچے تو کسی بیوی نے کھجوریں پھینکی. کہا یہ صدقے کی کھجوریں. ہمارے اوپر مصائب آئی. رسول اللہ صدقہ تو حرام. ہم رسول کی بیٹیاں ہیں. ہم پر صدقہ حرام ہے. سکینہ نہ کھانا. کسی نے کھجور نہیں کھائی. اگر ایک طرف سے ایک بیوی نکلی, اس کے ہاتھ میں چند کھجوریں, ایک ہاتھ میں پانی تھا. جہاں سے دروازہ کھلا وہاں پہ دونوں بیویاں پاس کھڑی تھی. ایک 4 سال کی حسین کی بیٹی, ایک حسین کی بہن ام الحسین. جیسے دروازے سے نکلی کہا میں نے سن رکھا ہے کہ جو قیدیوں کی خدمت کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. مجھے سکھانے والوں نے کہا کہ کثیروں کی خدمت کرو, دعائیں قبول ہوتی ہے. یہ پانی بھی پیو, یہ کھجوریں بھی لو, یہ صدقے کی کھجوریں نہیں ہے. اور ایک دعا کا دو. دعا کا نام آنا تھا. 4 سال کی سکینہ نے ابو زینب کو دیکھا. زینب نے سکینہ کو دیکھا. زینب نے کہا سکینہ دعا پہلے, پانی بعد میں. ابھی ہاتھ کھجوریں اور پانی اسی ہاتھ میں تھا. کہا دعا بتا. کہا دعا کرو اس بچی جیسی میری بچی. دعا کرو کہ میری بچی اس طرح یتیم نہ ہو. سیدہ سکینہ دعا کرنے والی. اللہ تعالیٰ دعائیں مکمل ہوئی. آخری دعا بتا. آخری دعا یہ ہے دعا کرو میرے پیروں سے میری ملاقات ہو. میرے رہنماؤں سے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. میری مرشد زادی سے میری ملاقات ہو گئے. اب سکینہ نے بھوبی زینب کو دیکھا. زینب نے سکینہ کو دیکھا. ہاں اپنی مرشد زادی کا نام بتا سکتی ہوں. کہاں ہے بچی کیا کر رہی ہے. کہاں یہ دربار. کہاں میری مرشد زادی کا نام. کہاں کے رہنے والی ہے. کہاں مدینے کی. کہاں جلدی بتاؤ. کوئی نہیں پتا وہ تجھے یہی مل جائے. اتنا کہنا تھا. کہاں پتا نام کیا ہے. کہاں نام ایسے نہیں بتاؤں گی, ایسے نہیں بتاؤں گی. ابھی نام بتانے کے لیے آگے بڑی ہی تھی. یار بابے میں بندے بڑھتے ہیں. بڑی دیر سے خاموش کھڑی تھی زینب. بول کے کہا ام حبیبہ نہیں ملے. ام حبیبہ 2 سال بعد تجھ سے کہا تھا 2 سال پہلے تجھ سے ملاقات ہوگی. مجھے پہچان. بابے میں بندے بڑھتے ہیں. ام حبیبہ ایسی حالت میں دیکھا, پہچان نہ سکی, سمجھ نہ سکی, سمجھ نہ سکی. کہا بیوی جو تو دعویٰ کر رہی ہے میں اس کو ایسے نہیں مان سکتی. میں نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ دیکھا جب وہ بیوی یہاں ہوتی تھی تو جب قرآن آتا تھا تو اس کے سر کا دباؤ کرتا تھا. میں ڈر مانوں گی جب قرآن تیری شہادت دے گا. اللہ ایسے ہی ام حبیبہ قرآن لے کے آئی. روایت بتاتی ہے ابھی دروازے کے اوپر تھا کہ قرآن نے پروان شروع کیا. سیدہ کے ساتھ پروان پیدا تھا. ایک مرتبہ ام حبیبہ منہ پہ کہتی ہے میں جان گئی پوری زینب ہے. اتنا بتا دے تیرا عباس آ گیا. عباس کا نام والا تھا. زینب نے رو کے کہا 2 سال جو نیزے پہ بلند نہیں ہوتا تو میرے عباس کے ساتھ.
یا